الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، محترم خواتین، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ابھی 2-4 روزے میں روزوں کا اور تراویح کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دین میں 4 عبادتوں کی بنیادی اہمیت ہے اور ان پر پورا دین کھڑا ہے۔ ایمان لانے کے بعد 4 بنیادی عبادتیں ہیں جن پر دین کھڑا ہوتا ہے۔ ایک نماز ہے، دوسرے زکوٰۃ ہے، تیسرے روزہ ہے، چوتھے حج ہے۔ اسی روزے کا یہ مہینہ آ رہا ہے۔ روزے کو عربی میں صوم یا صیام کہتے ہیں۔ اس کا معنی ہے اپنے آپ کو قابو میں کرنا، روکنا، کنٹرول کرنا۔ صوم کے معنی ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو بے لگام نہ چھوڑے بلکہ اسے قابو میں رکھے۔ روزہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ آدمی اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ ہم جانتے ہیں کہ نفس بڑا سرکش ہوتا ہے، وہ انسان کو غلط راستے پر لے چلتا ہے، جذبات میں بہا لے جاتا ہے۔ وہ چیزیں جو دنیا اور آخرت میں تباہ کرنے والی ہیں ان کی ترغیب دیتا ہے اور اس میں آدمی کو پھنساتا ہے۔ روزہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ آدمی ان سب چیزوں پر قابو پائے۔ نفس کی طرح طرح کی خواہشیں ہوں گی، بہت سی تمنائیں ہوں گی اور بہت سی غلط چیزیں، اس کی غلط چیزوں کا وہ ہم سے مطالبہ کرے گا۔ روزہ اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ ہم ان سب چیزوں پر کنٹرول کریں۔ روزے سے خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ یہ رکنا یا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا کسی اور وجہ سے نہیں ہے بلکہ خدا کے خوف سے ہے۔ اگر آدمی ریاضت کرے کسی بھی وجہ سے
اور خدا کا خوف نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ روزہ نہیں ہے. روزہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر خدا کا خوف پیدا ہو، وہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے. روزے سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اس کی عبادت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے. اور آدمی کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا یا نہیں، مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں. اگر یہ کام کروں گا تو کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تو مجھے نہیں برداشت کرنی پڑے گی. روزہ اس کے لیے تیار کرتا ہے. روزہ آدمی کے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کرتا ہے. روزہ آدمی کے اندر بہت اونچے اخلاق پیدا کرتا ہے. آدمی اگر اپنے آپ کو کنٹرول کرے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جسے قرآن حدیث میں صبر کہا گیا ہے. آدمی کو اپنے آپ پر کنٹرول کرنا یہ صبر ہے، اور صبر ایمان والوں کی بہت نمایاں صفت ہے. تو آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، اس کے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا ہوتے ہیں، اس کے اندر کبر نہیں ہوتا، اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، وہ دوسروں سے محبت کرنے لگتا ہے، لوگوں کی تکلیف کا اسے احساس ہونے لگتا ہے، اور وہ چیزیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ انسان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے، اور اگر ایسی یہ بات نہ ہو تو ظاہر ہے کہ روزے کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی. بھوک پیاس مطلوب نہیں ہے کہ آدمی بھوکا رہے پیاسا رہے، بلکہ یہ ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں اور آدمی جنت کا مستحق ہو. پھر روزے سے کیسا ماحول بنتا ہے جس میں چاروں طرف نیکی کا ذکر ہوتا ہے، برائیوں سے آدمی بچنے لگتا ہے، غلط کام کرتے ہوئے اسے شرم محسوس ہونے لگتی ہے. یہ سب باتیں قرآن میں بھی بتائی گئی ہیں اور احادیث میں تو بہت تفصیل سے بیان ہوئی ہے. روزہ مشکل تو ہے، لیکن یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس مشکل عبادت سے انسان کو کیا کچھ حاصل ہوتا ہے، کیسا ماحول اور کیسا معاشرہ بنتا ہے. اس وقت میں آپ کے سامنے روزے سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث مبارکہ پیش کروں گا. ایک حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کے دروازے تو ہر وقت کھلے ہی ہیں نیک انسانوں کے لیے، لیکن اس وقت خاص طور پر اہتمام ہوتا ہے، اس لیے کہ نیکی کی وجہ سے انسان جنت کی طرف بڑھتا ہے. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی انسان ایسے اعمال کرنے لگتا ہے، خدا سے اس کا تعلق اس طرح مضبوط ہوتا ہے کہ وہ جنت کی طرف بڑھنے لگتا ہے. وہ غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. آدمی ایسے کاموں سے بچنے لگتا ہے جو جہنم کی طرف لے جائیں. جہنم
کی طرف آدمی نہ جائے تو ظاہر ہے کہ اس کا دروازہ بند ہو جائے گا. اور پھر آپ نے فرمایا شیطانوں کو زنجیریں پہچانی جاتی ہیں. جس طرح وہ آزادی سے گھوم رہے ہیں رمضان میں نہیں گھوم پاتے. یہ بات جب کہی گئی ہے یہ مسلمانوں کی سوسائٹی کے بارے میں کہی گئی ہے. جہاں مسلمان ہوں گے وہ یہی کیفیت ہوگی رمضان میں. اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو ہمیں اپنی سوسائٹی کا جائزہ لینا چاہیے. مسلمانوں کی سوسائٹی، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ ایسا ہونا چاہیے کہ معلوم ہو کہ جنت کے دروازے کھل گئے. سب دوڑ رہے ہیں اس طرف، سب بھاگے چلے جا رہے ہیں، کوئی جہنم کی طرف نہیں جا رہا ہے. اور یہ معلوم ہو کہ شیطان کا کوئی کام نہیں ہے. قرآن نے کہا شیطان تو برے لوگوں کو پھنساتا ہے. ان عبادی لیس لک سلطان، میرے بندوں پر تیرا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا. اب تو سب لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہے تو شیطان کرے گا کیا؟ اور اگر یہ ماحول نہیں ہے ہمارا کہ سب جنت کی طرف نہیں دوڑ رہے ہیں، جہنم سے بچنے کی فکر نہیں ہے، شیطان آزادی سے گھوم رہے ہیں، تو سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی ہماری سوسائٹی کے اندر رمضان آ گیا ہے؟ آپ تو فرماتے ہیں کہ رمضان جب آتا ہے تو سب لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں جنت کی طرف، اور کہیں کسی سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو دوسرا ٹوکتا ہے، بتاتا ہے. تو یہ بات جو کہی گئی ہے اسی لیے کہی گئی ہے کہ ہمارا ماحول ایسا ہو. اگر آپ دوسرے ماحول کو دیکھیں تو کہیں گے کیسا وہاں تو شیطان دندراتے پھر رہے ہیں. بلا شبہ یہ بات ان کے لیے کہیں بھی نہیں گئی ہے. اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہمارے ہاں بھی ایسی کیفیت نظر آئے گی آپ کو کہ اور مہینوں میں جس طرح شیطان اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھا رمضان میں بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. جنت کی طرف جانے نہیں دے رہا ہے، جہنم سے بچنے کے لیے نہیں دے رہا ہے. اور یہ نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ واقعی اسے بیڑیاں پہنا دی گئی ہیں، زنجیروں میں باندھ دیا گیا ہے. جس طرح وہ آزاد تھا کل آج بھی آزاد نظر آتا ہے. تو یہ بات اس لیے کہی گئی کہ ہمیں اپنا ہی نہیں ہمارے پورے سماج کا جائزہ لینا چاہیے. ہمارا معاشرہ ایسا ہو، ہماری سوسائٹی ایسی ہو کہ معلوم ہو کہ آج رمضان ہے، یہ مہینہ رمضان کا ہے. یہاں شیطان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہاں سب اللہ کی طرف متوجہ ہیں اور جنت کا راستہ تلاش کر رہے ہیں. ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل بنی آدم یضاعف. آپ نے فرمایا آدمی جو بھی اچھا کام کرتا ہے اللہ اپنے قانون کے تحت اس کا ثواب بڑھا چڑھا کے دیتا ہے. اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے کہ آدمی نے کتنا کیا اتنا ہی اسے ثواب ملے. جو آدمی اچھا کام کرتا ہے تو اسے اس سے بہتر اجر دیتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا. کوئی بھی نیک کام کرے گا تو جتنے اسے اجر ملنا چاہیے اس سے بہتر اجر سے ملے گا. ہر کام کی قیمت ہوتی ہے دنیا میں. وہاں معلوم ہوگا کہ نہیں ہم نے جو کچھ کیا تھا اس سے بہت زیادہ اس کا اجر ہمیں مل رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کل اعمال ابن آدم یضاعف. انسان
کا ہر نیک کام بڑا چڑھا کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتا ہے. الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف. کہا کہ کوئی نیک کام ہو تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اس نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ 10 گنا دیتا ہے. اور اگر اس کے اندر اخلاص ہے اور اس نے کوئی بڑی قربانی دی ہے تو اللہ تعالیٰ 10 نہیں 700 گنا اجر دیتا ہے. آپ نے فرمایا 700 گنا اجر دیتا ہے. اگر آدمی نے 1000 روپے کا کام کیا اور اسے اجرت ملی 70,000 کی 700,000 کی. اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہی ہے کہ انسان نے اگر اخلاص کے ساتھ اللہ اسے خوش کرنے کے لیے کوئی کام کیا ہے اور نازک حالات میں کیا ہے تو بے پناہ اس کا اجر دیتا ہے. ایک جگہ فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خلوص کے ساتھ اسے خوش کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی سمجھ لو کہ مثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. ایسا سمجھو کسی نے ایک دانہ بویا. اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کا حال یہ ہے یوں سمجھو کہ کسی نے دانہ بویا. گیہوں کا ایک دانہ بویا, چھوٹا سا دانہ, چھوٹا سا آمد. اب اس میں گیہوں کا پودا نکلا, 7 بالیاں نکلی. قرآن سمجھاتا ہے 7 بالیاں نکلی. ہر دانے میں, ہر بالی میں 100 دانے ہیں. تو اس طرح 700 دانے اسے ملے. بویا تو تھا چھوٹا سا دانا اور ڈھیر سا گیہوں اس کے ہاتھ میں آ گیا. کہا کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بھی دیتا ہے. اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, بس وہ دیکھتا ہے. اللہ اللہ واسع علیم, دیکھتا ہے کہ کس جذبے سے کیا گیا کام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا ایک عام قانون ہے. آدمی نیک کام کرتا ہے تو اس کی کا اجر 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک بھی دیتا ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اللہ یہ بھی کہتا ہے قال اللہ الا الصوم الا الصوم. کہا کہ روزے کا معاملہ اس سے بھی مختلف ہے. یہ جو اتنا بڑا قاعدہ ہے اللہ کا, اس سے بھی مختلف ہے روزے کا معاملہ. الا الصوم فإنه لی وأنا أجزی بہ, یہ خاص میرے لیے ہے. ہر عبادت اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے, لیکن روزے کا امتیاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں فإنه لی, یہ خاص میرے لیے ہے. وأنا أجزی بہ, میرے علم میں ہے کہ میں اس کا کیا بدلہ دوں. پھر فرمائے یدعو شہوتہ وطعامہ من اجل. یہ کوئی بڑی بات, کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ انسان روزہ رکھے, بہت بڑا کام ہے. عام حالات میں تو مشکل ہے یہ, لیکن اس وقت اور بھی مشکل ہے گرمی کے موسم میں. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو روزہ میرے لیے خاص کیوں ہے
کہ انسان اپنی خواہشات کو میرے لیے ترک کر رہا ہے. بہت سی خواہشات ہیں کھانے پینے کے، آرام کرنے کے، دنیا کمانے کے، بہت سی خواہشات ہیں. ان سب پر کنٹرول کرتا ہے. اسی میں جنسی خواہش بھی ہے، بہت بڑی خواہش ہے. نوجوان ہے، خواہش اس کی ہے، لیکن حکم ہے نہیں، صبح سے شام تک 15 ساڑھے 15 گھنٹے تک اس کا خیال بھی نہ کرو. رکا ہوا ہے. بھوک لگ رہی ہے، کھانا موجود ہے گھر میں، نہیں ہے تو 2 منٹ میں ہوٹل سے آ سکتا ہے. پیاس لگ رہی ہے، زبان خشک ہو رہی ہے، کانٹے پڑ رہے ہیں زبان میں، لیکن پانی نہیں پیئیں گے، اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ اس وقت پانی نہ پیو، نہیں پیئیں گے. اس وقت کھانا نہ کھاؤ، نہیں کھائیں گے. اس وقت اپنی خواہش نہ پوری کرو، نہیں کریں گے. کہا کہ اتنی بڑی جب انسان تکلیف برداشت کر رہا ہے تو اس کا اجر میں ہی دوں گا. اب وہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا اجر دے گا، اس قاعدے سے بھی بلند ہوگا، اور کتنا نوازے گا، وہی بہتر جانتا ہے. اس نے کہا کہ یہ سمجھو کہ یہ میرا معاملہ ہے، میں اپنے حساب سے انسان کو اجر دوں گا، اس لیے کہ اس نے یہ تکلیفیں برداشت کی ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا آپ نے للصائم فرحتان، روزہ رکھنے کے بعد آدمی کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں. فرحت عند فطرہ، یہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جبکہ وہ روزہ افطار کرتا ہے. جب روزہ کھولتا ہے اس وقت خوشی ہوتی ہے. یہ فطری خوشی ہے، طبی خوشی ہے. دن بھر بھوکے پیاسے رہے اور پیاس لگی ہوئی تھی، اب پانی پیا، شربت پیا، دودھ پیا، کوئی بھی چیز استعمال کی، فطری طور پر خوشی ہوگی آدمی. آپ نے فرمایا جب آدمی روزہ کھولتا ہے، افطار کرتا ہے، اس وقت بھی خوشی ہوتی ہے اسے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر فرمایا کرتے تھے ذهب الظم وابتلت العروق وثبت العجر انشاءاللہ. آپ شربت پیتے، ٹھنڈا پانی پیتے، کہتے روزے میں پیاس ختم ہو گئی، آنتیں طرف ہو گئی. اللہ نے چاہا تو اس کا اجر و ثواب بھی دے گا. وہ یہ کہہ کے آپ پیتے ذهب الظم وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. آپ نے فرمایا ایک خوشی تو اس وقت ہوتی ہے جب آدمی روزہ کھولتا ہے، افطار کرتا ہے. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے ایک مسلمان یہ سوچتا ہے کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اس کی نوازش کی کتنی انتہا ہے. اتنے سارے انسانوں میں مجھے روزہ رکھنے کی اس نے توفیق دی. کتنے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، غیر مسلم نہیں رکھتے، مسلمان بھی نہیں رکھتے. ایسی حالت میں اللہ نے مجھے روزہ رکھنے کی توفیق دی. صبح سے شام تک میں اس کے احکام کا پابند رہا. یہ اس کا کرم ہے، اس کی نوازش ہے. تو آپ نے فرمایا روزہ کھولنے پر یہ بھی خوشی ہوتی ہے. اور پھر فرمایا وہ فرحت عند لقاء ربہ، یہ خوشی اس وقت ہوگی جب انسان اللہ کے پاس جائے گا.
جب اللہ سے انسان کی ملاقات ہوگی اور کو کہے گا اے اللہ سخت سے سخت موسم میں نے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ کی نوازش کی جو بارش ہوگی اسے دیکھ کر بھی اسے خوشی ہوگی. اس دنیا میں بھی خوشی ملتی ہے اور وہاں بھی خوشی ہوگی. پھر آپ نے فرمایا وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک. آپ نے فرمایا روزے دار کے منہ سے کبھی بو آنے لگتی ہے، خلوع معدہ کی وجہ سے پیٹ خالی رہے، سانس لیتے وقت یا ویسے ہی منہ سے بو آنے لگتی ہے. لیکن یہ بو آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ قیمتی ہے. یہ جو منہ میں بو آئی ہے یہ اس کے راستے میں آئی ہے. آپ نے فرمایا ایک موقع پر وہ قدم جہنم میں نہیں جائیں گے جو اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوئے، حالانکہ بظاہر گندے ہو گئے پیر، لیکن وہ غبار آلود ہوئے اللہ کے راستے میں. اور یہاں جو بو محسوس ہو رہی ہے وہ اللہ کے راستے میں. تو آپ نے فرمایا تمہارے مشک و عنبر سے زیادہ اللہ کے نزدیک اس کی قیمت ہے. پھر اس کے بعد فرمایا آپ نے وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ایک ڈھال ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ میں ڈھال دی ہے. ڈھال کس لیے ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ دشمن کی طرف سے کسی بھی طرف سے حملہ ہو آپ روکیں اسے. وہ سامنے سے بھی حملہ کر سکتا ہے، دائیں سے بھی حملہ کر سکتا ہے، بائیں سے بھی حملہ کر سکتا ہے. جو ہوشیار فوجی ہوتا ہے وہ ہر طرف سے مقابلہ اس کا کر سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، اللہ نے بہترین چیز تمہارے ہاتھ میں دی ہے. تم شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہو، برائیوں کا مقابلہ کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھو یہ ڈھال کہیں بیکار نہ ہو جائے. اس لیے فرمایا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ وَلَا يَجْهَلْ. جب تمہارا روزہ ہو تو گندی باتیں نہ کرو، بے حیائی کی باتیں، عورتوں کی باتیں، لڑکیوں کی باتیں، فحش باتیں، اس سے دامن بچائے رکھو. شور شغب نہ کرو. آدمی کہتے ہیں کہ ارے بھائی آج روزے میں ہے بڑبڑا رہا ہے. نہیں، یہ مومن کی شان نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا مومن سنجیدہ ہوتا ہے، اس کے مزاج میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، وہ بازاریوں کی طرح نہیں ہوتا. کہا کہ روزہ ہے تو شور شغب نہ کرو. ہر ایک روایت میں یہ ہے کہ جہالت کا رویہ نہ اختیار کرو. اس کے بعد فرمایا فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ لِمْنِ امْرُؤٍ صَائِمٌ. آدمی خود تو بچ رہا ہے، نہ کسی سے جھگڑا کر رہا ہے، نہ غلط باتیں کر رہا ہے. دوسرا اگر یہی شروع کر دے حرکت کہ اگر کوئی تمہیں برا بھلا کہے یا تم سے لڑنے کے لیے آ جائے تو بس یہ کہو بھائی میں روزے سے تمہارا جواب نہیں دے سکتا. اگر اس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا تو یہ قدم آگے نہیں بڑھا سکے گا. تم گالی دے رہے ہو، بزبانی کر رہے ہو، مجھ پر ہاتھ اٹھا رہے ہو، میں تمہارا جواب نہیں دے سکتا، میں روزے سے. یہ کہہ دو وہ خاموش ہو جائے گا.
اور اگر فرض کیجئے کوئی بے ایمان ہے، اس کا ان سب چیزوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تب بھی یہ بات ذہن میں تازہ رکھو کہ میں روزے سے ہوں، مجھے جواب نہیں دینا چاہیے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، بے شمار حدیثیں ہیں اور بے شمار قرآن شریف کے بہت سے اشارے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کس لیے یہ روزے فرض کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں عرض کی گئی ہیں ان کو ہم یاد بھی رکھیں اور ان کو پھیلائیں بھی اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق، ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد قدیم الملک البر الرؤوف الرحیم ورب الحلیم۔